پہلی چیز. دوسری چیز, ہم پہ آزمائشیں کیوں آتی ہیں, پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ اللہ کی قسم اگر ہمارے پہ آزمائشیں نہ آئیں نا, ہم سب فرعون بن جائیں. اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ بات سنو, میں رب ہوں اور تم بندے ہو. آئی ایم دا کریٹر اینڈ یو آر دا کریشن. علی بن ابی طالب کہتے تھے کہ میں نے اپنے رب کو کس طرح پہچانا؟ اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے. جو میں کرنا چاہتا تھا وہ نہیں کر سکا. اور کتنی دفعہ ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے, جو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتا, اور جو رب چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. تاکہ ہمیں ہمبل کیا جائے. میں واللہ لوگ جانتا ہوں جن کو اللہ نے مال سے نوازا اور اسٹیٹس سے نوازا اور عہدے سے نوازا, وہ آج فرعون بنے پھر رہے ہیں اس دنیا میں. وہ قارون اور حامان بنے پھر رہے ہیں اس دنیا میں. ویسے بنے, وہ ایسا ظلم اور زیادتی کرتے ہیں لوگوں پہ, اور ان کا اخلاق اور کردار ایسا ہے کہ جیسے ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. امن تم من فی السماء, کیا تم امن میں آؤ گے اس سے جو آسمانوں میں ہے. اور وہ اس حد تک باغی بن چکے ہیں, کہتے ہیں انا ربکم الاعلی, میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. یعنی یہاں جو حکم چلے گا, میری کمپنی میں, میرے محلے میں, یہاں پہ میرا حکم چلے گا, میری اتھارٹی چلے گی. اللہ کی محبت ہے ہمارے ساتھ کہ وہ ہمیں بچاتا ہے تکبر سے. وہ ہمیں ہمبل کرتا ہے, وہ ہمیں احساس دلاتا ہے کہ ہم کریشن ہے اور وہ کریٹر ہے. ہم تاکہ باغی نہ بن جائیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, اے لوگو, مسلمان نہیں, کافر, پریزیڈنٹس, پرائم منسٹرز, سب جان لو تم سب فقیر ہو اللہ کے سامنے. واللہ هو الغنی الحمید. اللہ رب العالمین بے نیاز ہے اور بہت ہی حمد والا ہے, بہت تعریفوں والا ہے. تو غنی ذات صرف رب العالمین کی ہے. ہم غنی نہیں ہیں, ہم ڈپینڈنٹ ہیں اللہ تعالیٰ پہ, ٹائم اینڈ اسپیس پہ, اللہ کی تقدیر پہ, ہم ہر چیز پہ ڈپینڈنٹ ہیں. جب انسان سمجھنا شروع ہو جائے نا کہ میں جو چاہوں کر سکتا ہوں اور مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے کہ نہیں. اور کیوں؟ اس کی محبت کی وجہ سے, تاکہ تو تکبر کر کے جہنم میں نہ چلا جائے. میں چاہتا ہوں میرے بندے تو میرے جنتوں میں آ جائے. میں چاہتا ہوں کہ تو اس دنیا کو لیو تکبر کے ساتھ نہ کرے اور ہیوملٹی کے ساتھ کرے. میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں, آپ بھی جانتے ہوں گے, کہ جو پہلے گناہوں کی زندگی میں تھے, شراب ہے, گناہوں کے سینز فل آف, اور ایون ظلم اور زیادتیاں لوگوں پہ, ایون ساس کا بہو پہ, بہو کا ساس پہ, XYZ. لیکن ان پہ کوئی پرابلم آئی, صحت خراب ہو گئی, کارڈیک اریسٹ ہو گیا, ٹیومر ڈائگنوز ہو گیا, بزنس ٹھپ ہو گیا, ان کو تب سمجھ آئی کہ ہمیں کس طرح سے لوگوں کو ٹریٹ کرنا ہے. میرے سامنے تو آئی کین کاؤنٹ ہنڈریڈز آف کیسز, جو لوگ پرابلم کے آنے کی وجہ سے اب الحمدللہ ایک اچھے اور سچے مسلمان ہیں, جو نہ اپنے آپ کو ہارم کر رہے ہیں اپنے نفس پر ظلم کر کے, نہ لوگوں کو ہارم کر رہے ہیں. سو لیونگ دس ورلڈ ود تکبر از ڈیفیٹ, اینڈ لیونگ دس ورلڈ ود ہیوملٹی از یور سکسیس. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم لوگوں کو آزماتے ہیں, مصیبت دیتے ہیں, چھوٹے چھوٹے پرابلمز دے کے, بڑے عذاب سے پہلے اور یا بچانے کے لیے, لعلہم یرجعون, تاکہ ہماری طرف پلٹ کے آ جائیں. تو یہ جو سبکی ہوتی ہے نا, کہ باپ کی بیٹے کو کہ پتر ٹھیک ہو جا, سیدھا ہو جا, تیرا باپ زندہ ہے, تجھے دیکھ رہا ہے. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ, اللہ کے لیے تو سب سے بہترین مثال ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تیرا رب ہے, تجھے وہ دیکھ رہا ہے. اور یقین جانے اگر ہماری زندگی میں پرابلمز نہ آئے نا, ہم کبھی پلٹے ہی نہ, ہم کبھی سمجھے ہی نہ, تو یہ ہمیں ہمبل کرنے کے لیے. تیسری چیز, نیک بندہ کبھی کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سنسیریٹی کے ساتھ غلط چیز مانگ رہا ہوتا ہے. یا اللہ مجھے یہ دے دے, اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس چیز میں شر ہے اس کے لیے. یا اللہ فلاں لڑکی سے شادی ہو جائے, اس کو نہیں پتہ اس میں اس کے لیے آزمائشیں اور پرابلمز ہیں, اور وہ لڑکی اس کو جہنم میں لے جا سکتی ہے, یا وہ ہسبینڈ اس کو جہنم میں لے جا سکتا ہے, یا یہ اگر بزنس اسٹیبلش ہو گیا تو یہ مجھے تباہ کر دے گا, مجھے اتنا مال دے دے گا کہ میں گناہوں میں پڑ جاؤں گا اور اپنے آپ کو بے نیاز سمجھوں گا کہ I'll end up in hellfire. اللہ اس کو روکتے ہیں کہ نہیں, میرے بندے کو یہ نہ دو. اور ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ یا رب دعا قبول کیوں نہیں ہوئی؟ تو کہتا ہے کہ ان ربی قریب و مجیب, میرا رب بہت قریب ہے اور دعا قبول کرنے والا ہے, وہ سمیع الدعا ہے, وہ قاضی الحاجات ہے, وہ دعا سننے والا ہے, مرادوں کو پورا کرنے والا ہے. پھر ہمارے لیے اس چیز میں شر ہوتا ہے, اس لیے اللہ ہم سے روک دیتا ہے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ یہ بزنس اسٹیبلش ہو جائے, یا فلاں لڑکی سے شادی ہو جائے, اور اللہ کے کامل شامل علم میں ہوتا ہے کہ اگر یہ کام ہو گیا تو یہ بندہ باغی ہو جائے گا اور ہی ول اینڈ اپ ان ہیل فائر.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم کرتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں اس بندے کے کام میں رکاوٹ بن جاؤ، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میرا بندہ جہنم میں جائے. اور وہ فرشتے اسے کام میں رکاوٹ ڈالتے ہیں تاکہ وہ ایک خیری کام کی طرف ڈائیورٹ کرے اپنی ایفرٹس کو. اور وہ صبح اٹھ کہتا ہے کہ واللہ مجھے نظر لگ گئی، واللہ مجھ پہ جادو ہو گیا. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ واللہ اٹ از نتھنگ بٹ دا باؤنٹی اینڈ مرسی آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ آن دس پرسن. وہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے اللہ کی رحمت کے اس بندے کے اوپر، کہ انسان سمجھتا ہے کہ نظر لگ گئی اور جادو ہو گیا، یہ مجھ پہ کوئی عذاب آ رہا ہے. آپ سورہ کہف پڑھ لیں، آپ موسیٰ اور خضر کا واقعہ دیکھ لیں. موسیٰ نے وہ جو اولاد تھی اسے قتل کر دیا. اب پیرنٹس کے لیے اولاد کا کسی رینڈم اسٹرینجر کا قتل کرنا کتنی بڑی آزمائش ہے. لیکن اللہ کے پلان میں کیا تھا کہ یہ اولاد بڑے ہو کے ان سے فسق اور فجور کرے گی، ان کو تنگ کرے گی اور ان کو کفر پہ مجبور نہ کرے. اللہ کا پلان، اللہ نے ہمیں پلان دے دیا کہ دیکھو بات سنو، جو تمہارے سامنے ہیپننگز ہو رہی ہیں نا، تمہاری اولاد کا چلے جانا، تمہارے مال کا چلے جانا ہے، تم پہ صحت کی مصیبت آنا، یہ میرے گرینڈ اسکیم آف تھنگس میں تمہارے لیے خیر کا باعث ہے. ٹرسٹ مائی پلان. یہ تو سبمیشن ہے کہ یار اب تو نے جو پلان کیا ہے اس پہ میں راضی ہوں، اور جو میرا پلان ہے وہ ویک ہو سکتا ہے بٹ تیرا پلان ہمیشہ میرے لیے بہتر ہے. ایک انسان ہے جو اپنی شپ میں جا رہا ہے اور خضر اس کی کشتی میں ہول کر دیتے ہیں، اور موسیٰ بینگ اے نبی، بینگ ویری نالجبل، وہ کہتے ہیں کیوں آپ نے یہ ظلم کیا. خضر اللہ کے حکم سے چل رہے ہیں. کچھ چیزیں جو ہم پہ ظلم یا زیادتی رکھتی ہیں وہ اللہ کے پلان میں ہمارے لیے بہتری ہوتی ہیں. کیا وہ ہول بہتر تھا یا وہ شپ ہمیشہ کے لیے چلی جائے اور وہ بادشاہ جو تھا وہ اسے لے لے؟ ڈیفینیٹلی آج ہم چونکہ ہمیں فیوچر کا پتہ لگ گیا، ہمیں پلان پتہ چل گیا. اللہ ہم سے ہی چاہتا ہے کہ تم بغیر دیکھے میرے پہ ایمان لے کے آؤ، بغیر فیوچر جانے مجھ پہ ٹرسٹ کرو. اور یہ تو اسلام ہے، سبمیشن ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ایک وہ شخص تھا، اس کا نام غالباً ہی واز نون ایز کلمزی ایرک. وہ بڑا سست تھا اور اس کی پوری کیس اسٹڈی موجود ہے جس میں وہ فلائٹ سے اپنی کنٹری واپس جا رہا تھا. وہ ایک جگہ پڑھنے کے لیے گیا ہوا تھا یونیورسٹی میں، اینڈ وین ہی واز گوئنگ بیک ٹو ہز پیرنٹس اپنے دوسرے ملک میں، ہی مس دا فلائٹ بیکاز ہی واز لیزی، لیتھارجک، پروکیسٹینیٹ کیا، اور وہ بہت پریشان ڈپریشن میں نے کیا کیا. ہی واز بیٹنگ ہمسیلف، ہی واز کرسنگ ہمسیلف کہ میں نے یہ کیا کر دیا اور میں ہمیشہ ایسا کیوں کرتا ہوں. اور پیرنٹس کی کال نہیں اٹھا رہا کہ کہیں وہ جو ہے نا فون بند کر دیا کہ مجھ سے پوچھیں گے تو میں کیا کہوں گا. اور کچھ ہی ٹائم بعد اس کو نیوز ملتی ہے اور نیوز چینلز پہ نیوز چل رہی ہوتی ہے کہ وہی فلائٹ کریش کر گئی ہے اینڈ ایوری بڈی ہیز ڈائڈ آن دا پلین. اور وہ کلمزی ایرک، وہ جو ڈپریشن میں تھا اور اپنے آپ کو مار رہا تھا اور کوس رہا تھا، وہ خوشی سے چلا اٹھتا ہے. اور اس کے پیرنٹس دے ور تھنکنگ کہ ہمارا بیٹا مر گیا ہے، اینڈ دین ہی کالز ہم، اور وہ خوش ہو گئے. تو ایک مومنٹ میں انسان ڈپریشن میں ہے اور پرابلم میں ہے، لیکن جب اللہ کی تقدیر سامنے واضح ہوتی ہے اور نظر آتی ہے تو وہ خوشی سے چیخ رہا ہوتا ہے. یہی ریزن ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے جو پلان کرتے ہیں وہ فیوچر بہت بہتر ہے. وی شوڈ ٹرسٹ اللہ's پلان. وی وانٹ ٹو میری سم ون، اس سے رشتہ نہیں ہوا، ٹرسٹ اللہ's پلان. جیسے ہو گیا وہ میرے لیے خیر اور بہتری کے باعث ہے. شاید وہ رشتہ سالوں بعد طلاق ہو جاتی، یا اس سے جو اولاد ملتی وہ ٹھیک نہ ہوتی اور سارے ہینڈی کیپڈ ہوتے، یا ڈائیورس تک بات پہنچ جاتی، یا وہ خاتون میرے لیے جہنم میں جانے کا باعث بن جاتی. لائک واز فار وومن ایز ویل. ایک بندہ ایک گاڑی کی دعا کر رہا ہوتا ہے، اللہ مجھے فلاں گاڑی دے دے. اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے اس کو فلاں گاڑی دے دی تو اس کیس میں ایکسیڈنٹ ہوگا اور وہ اپنی ٹانگیں کھو دے گا. اللہ اس کی دعا روک لیتے ہیں وہاں پہ تاکہ میں اپنے بندے کے لیے ریزرو کروں یہ دعا آگے. ایک اولاد کے لیے بندہ دعا کر رہا ہوتا ہے اور رب اگر نہیں دے رہا تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ اس اولاد کے نہ ملنے میں میرے لیے خیر ہے. ہمیں اپنی خیر کے کام کرنے چاہیے، بٹ جو اللہ کی تقدیر جب غالب آتی ہے اس پہ راضی ہونا چاہیے. ایک بچہ، چھوٹا بچہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور آپ باربیکیو کر رہے ہیں اور وہ کوئلہ پکڑنا چاہتا ہے، کیا آپ اس کو پکڑنے دیں گے؟ اور جب آپ اسے روکتے ہیں کہ نہیں کوئلہ نہ پکڑو، اٹس شائننگ، اٹس لائک اے بال، وہ روتا ہے. اس کو لگ رہا تھا کہ آپ اس کا سنسیئر نہیں ہے یا آپ غلط کر رہے ہیں اس کے ساتھ، اس لیے تو رو رہا ہے، وہ میرے پر ظلم ہو رہا ہے، میں تو اچھا ہوں، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، پھر مجھے کیوں نہیں پکڑنے دیا جا رہا وہ کول. کوئی سانپ چل رہا ہے اور وہ بچے کو بڑا اٹریکٹ کرتا ہے اور بچہ اسے پکڑنا چاہے، آپ اسے روکتے ہیں، آپ اسے پیچھے کر لیتے ہیں. بچہ نہیں سمجھتا کیونکہ بچہ ایموشنلی ان انٹیلیجنٹ ہے. بٹ میرا آپ کے پاس تو ایمان ہے. اگر ہم بھی نہ سمجھیں اللہ کے پلانس کو اور ہم ان پہ رلائے نہ کریں